اردو ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نیٹو کب اور کیوں بنا۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین جب ایک فاتح کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا تو اس کی فوج کی ایک بڑی تعداد مشرقی یورپ میں موجود رہی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن پر فاتح افواج غالب آ چکی تھی جن کا کنٹرول امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے پاس تھا۔ سن 1948 کے وسط میں سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے رفتہ رفتہ مغربی برلن کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ چونکہ اس زمانے میں روس ایک طاقتور قوم کے طور پر سامنے آ چکا تھا، اس لیے امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے برلن میں کسی بھی متوقع محاذ سے گریز کو ترجیح دی۔ یہی وہ وقت تھا جب مذکورہ بالا تینوں قوتوں سمیت دیگر ممالک سوویت یونین کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ 4 اپریل سن 1949 کو واشنگٹن میں مذکورہ بالا تینوں ملکوں سمیت 9 دیگر ممالک جن میں کینیڈا، اٹلی، بیلجیم، ناروے، نیدرلینڈ، ڈنمارک، پرتگال، آئس لینڈ اور لکسمبرگ شامل تھے۔ ان ممالک نے ایک فوجی اتحاد تشکیل دیا جسے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کا نام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ اس گروپ کے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سن 1952 میں ترکی اور یونان اس اتحاد کا حصہ بن گئے، جبکہ 1955 میں مغربی جرمنی بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پھر 1982 میں اسپین اور بعد ازاں 1999 میں مشرقی یورپ کے متعدد ممالک ہنگری، جمہوریہ چیک اور پولینڈ بھی شامل ہو گئے۔ نیٹو میں 5ویں توسیع سن 2004 میں ہوئی جس میں سابق سوشلسٹ گروپ کے 7 ممالک اسٹونیا، بلغاریہ، لٹویا، لتھوانیا، سلواکیہ، سلووینیا اور رومانیہ بھی شامل ہو گئے۔ 2017 میں شامل ہونے والا ملک مونٹی نیگرو اور سن 2020 میں مقدونیہ بھی اس گروپ کا حصہ بن گیا۔ نیٹو 30 یورپی اور شمالی امریکی ممالک پر مشتمل ایک انتہائی اہم اور طاقتور سیاسی اور عسکری اتحاد بن کر سامنے آیا جو بنیادی طور پر جنگ عظیم دوئم کے بعد کمیونزم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا۔ 3 ممالک بوسنیا ہرزیگوینیا، جارجیا، یوکرین زیر غور کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد اس کی شق نمبر 5 کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ممبر ملک کو کسی بیرونی طاقت سے خطرہ لاحق ہوا تو اسے فوجی اور سیاسی ذرائع سے مل کر حل کیا جائے گا۔ عملی طور پر اس شق پر عمل درآمد ابھی تک صرف ایک مرتبہ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا، لیکن اس اتحاد کے اصول و ضوابط سے قطع نظر اس اتحاد کی تشکیل کی شروعات سوویت یونین کی طاقت اور کمیونزم کو عالمی خطرہ سمجھتے ہوئے کی گئی۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی طور پر اب یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور کمیونزم کا بھوت بھی دم توڑ چکا تھا، پھر نیٹو کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ نیٹو اتحاد کا مستقبل۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سے نیٹو مسلسل تنقید کی زد میں ہے۔ سن 2016 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی صدارتی امیدوار تھے نے نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے اسے ناکارہ قرار دیا تھا۔ ایک اور موقع پر ٹرمپ نے یہ بھی شکوہ کیا تھا کہ امریکہ نیٹو کے دیگر ممالک کے مقابلے میں دفاع پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرتا آ رہا ہے جو مناسب نہیں۔ سن 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نیٹو کے دفاع پر کل اخراجات کا تقریباً 70% خرچ کرتا ہے۔ سن 2014 میں تمام ممبران نے اپنے دفاعی اخراجات کو جی ڈی پی کے 2% تک بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن ابھی تک سوائے چند ممالک کے کوئی بھی ممبر ملک اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اسی طرح آج سے کچھ سال پہلے ایک موقع پر فرانسیسی صدر ایمنوئل میخواں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے نزدیک نیٹو دماغی طور پر مردہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیٹو کے مستقبل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے نیٹو کے علم میں لائے بغیر شام سے اپنی فوجوں کو واپس اپنی بیرکوں میں بھیج دیا ہے، جس سے نیٹو کی ساکھ کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی فرانسیسی صدر نے بغیر لاؤل پیٹ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ حملے کی صورت میں نیٹو ممالک ایک دوسرے کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح کچھ سال قبل جب ترکی نے شمالی شام میں مداخلت اور کرد افواج کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تو جوابی کارروائی کے طور پر یورپی یونین کے 8 ممالک نے ترکی کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس میں قابل ذکر نکتہ یہ تھا کہ ان 28 ممالک میں سے 22 ممالک کا تعلق نیٹو سے تھا، جن میں برطانیہ، فرانس اور اسپین بھی شامل تھے۔ اس سے بھی زیادہ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر اوباما کی مخالفت کے باوجود روس سے S-400 میزائل سسٹم کا معاہدہ کیا۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں اختلافات جو نیٹو ممبران کے درمیان پیدا ہوتے آ رہے ہیں، نیٹو کے مستقبل پر ایک سوال نشان بنے ہوئے ہیں۔ نیٹو بارے صرف امریکہ، ترکی اور فرانسی کے تحفظات نہیں بلکہ چھوٹے ملکوں کے تحفظات اور شکووں کی فہرست اس سے بھی طویل ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔